بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مسعود قاسم۔ محترم ناظرین، آج کے موضوع گفتگو میں ہمارا عنوان ہوگا نماز کی اہمیت۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ محترم ناظرین دیکھیے، نماز کو قائم کرنا، اس کی ادائیگی کرنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم نے اس کی مختلف انداز میں وضاحت فرمائی ہے، اور ایک جگہ پہ ارشاد ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں سے نہ ہو جانا۔ گویا نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے سجدے کا انکار کریں گے تو خدشہ ہے کہ کہیں تارک نماز کا شمار مشرکوں میں نہ ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ادب بھی بتایا، فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ گویا نماز کی ادائیگی ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوگی کہ جس وقت میں چاہا جب چاہا نماز پڑھ لی، نہیں، شریعت نے جو اوقات، جو ٹائمنگ شیڈیول جو فراہم کیا ہے ہماری نماز کی ادائیگی، وہ انہی اوقات میں، اسی پریسکرائبڈ وقت میں اور ٹائم پیریڈ میں ہی ہوگی، وہ چاہے اولین وقت میں ہو، چاہے میڈیوکر وقت میں ہو یا آخری وقت میں ہو، اسی وقت میں ہی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نماز کی ادائیگی کا فائدہ بھی بتا دیا، اور فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے، نماز منکرات سے، بری باتوں سے، بد اخلاقی سے بھی روکتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، شریعت اسلامیہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور واضربوہم وہم ابناء 10، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو، سختی کر کے نماز پڑھاؤ، سختی کرو، نماز پڑھاؤ۔ اور محترم ناظرین دیکھیے، دنیا میں انسان کئی معاملات میں اپنی اولاد پہ سختیاں کرتا ہے۔ بچہ پڑھنے نہیں جاتا، اسکول نہیں جاتا، ٹیوشن نہیں جاتا، والدین سختی کرتے ہیں، پیرنٹس اس کو سرزنش کرتے ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی ہماری بنیادی عبادت ہے کہ جس نے ہمیں اخلاقیات سکھانی ہے، جس نے ہمارے معاملات بہتر کرنے ہیں، اور عقیدے کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، مجالس کے اعتبار سے، گیدرنگ کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہمیں ایتھیکل بیس جس نے ہماری بنانی ہے، وہ بدقسمتی سے، ہم سے، ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے آؤٹ ہو رہی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو نابینا تھے ان کی۔ صحابی آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محترم ناظرین عذر سنیے۔ سب سے پہلا عذر کیا ہے؟ صحابی نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ایک عذر۔ پھر کہتے ہیں ان المدینہ کثیرۃ الحوام، مدینہ شہر جو ہے وہ کثیرۃ الحوام، وہاں پہ کئی موذی جانور ہیں، جو رینگنے والے جانور ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ والسباع، کئی درندے ایسے ہیں جو چیر پھاڑ سکتے ہیں، 3 عذر ہو گئے۔ اور پھر بھی اور عذر پیش کیا کہ مدینہ شہر یہ سنگلاخ پہاڑیوں کا علاقہ ہے، میں نابینا ہوں، میرا کسی جگہ پر بھی پاؤں اٹک سکتا ہے، میں لڑکھڑا سکتا ہوں، سٹیگرنگ پوزیشن میں آ سکتا ہوں، میرا ہاتھ پاؤں ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، 4 عذر ہو گئے۔ اور کہتے ہیں لیس لی قائد یقودنی الی المسجد، مجھے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو مسجد میں لے کر آئے۔ اترخص لی ان اصلی فی البیت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟
آپ نے فرمایا اتسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ جی سنتا ہوں۔ فرمایا فاجب، مسجد میں آؤ۔ اذان سنی ہے تو گھر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بغیر شرعی عذر کے گھر میں بھی نماز کی اجازت نہیں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تارک نماز کے لیے کتنی بڑی باتیں بیان کی۔ کہا جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم والے جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا آپس میں کلام کروائیں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر وادی میں کس نے دھکیلا؟ جہنم کی بڑی گہری وادی، جو بڑا عذاب اور ٹورمنٹ، سیویئر پنشمنٹ کے لیے، کس وجہ سے سقر وادی میں گئے؟ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسری جگہ پہ ہے ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اس کے مقصد سے غافل ہیں، ویل وادی ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا، یحییٰ، ابراہیم، اسماعیل اور پھر اسی طرح ادریس کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ایسے لوگ آئے، ایسی جنریشنز آئیں اور ایسے ان کے بعد ڈسینڈنٹس آئے، خلف، ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، انہیں غی وادی میں ڈالا جائے گا جو جہنم کی نچلی گہری وادی ہے۔ اور قرآن کریم میں تو اس طرح کی باتیں بتائیں، حدیث مصطفیٰ میں اور بھی باتیں ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وہ منافق خالص بن جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے گھڑے میں جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ کافی اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں، مومن کے لیے تو ایک ہی بات اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے وہ سمیعنا واطعنا فوری بات مان لیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام ستارہ حرم کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔